کسی بھی چیز کے اندر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کر رہے ہیں وہ نیرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا بڑا سوسائٹل چیلنج ہے. کلچرلی اسپیکنگ لائف میں آپ پروفیسر ہیں, اس لائف میں آپ میوزیشین بن جاتے ہیں. کمپیوٹر پہ بیٹھ کے زیادہ تر ٹائم جو ہے اپنے اواتار کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. بہت سے ایسے ملک ہیں جن میں بہت سے کلچرل سمبل ہوتے ہیں. اب جو ٹیکنالوجیز فیشیل ریکگنیشنز آ رہی ہیں وہ صرف اتنی چیز پہ فوکس کر رہی ہیں. اس ٹاپک پہ پاکستان میں بھی ریسرچ جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی. آن اینڈ آف کچھ ڈپارٹمنٹس وغیرہ انگیج کرتے ہیں, لیکن میں آج یہ ریکارڈ کا بھی حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ مستقبل کے اندر وہ ٹاپکس جو آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان ان کو فیس کرے گا, اور ہم بڑے پراؤڈلی کہیں گے کہ ہم نے آج سے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اندر ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن کی تھی. ٹھیک ہے, تو میں بڑا کمفرٹیبل ہوں اگر آپ اس کے دوران ہی مجھ سے کوئی کویسچن کرتے ہیں, لیکن میں پریفر کروں گا کہ ایک دفعہ ہم اس کو ختم کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ کویسچن آنسر کریں. مجھے 2 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے اور میں کوشش کروں گا اس کو جلد از جلد ختم کروں اور اس کے بعد پھر زیادہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ انٹریکشن کر سکوں. تو ٹاپک ہے ایتھکس, لا اینڈ گورننس ان دا ایج آف آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس. اور اس کا اگر میں آپ کو اوور ویو دوں کہ آج میں کیا بات کروں گا تو ہم 3 مین کویسچنز کو ڈسکس کریں گے. پہلا کویسچن یہ ہے کہ ہم لا کو, اب میں لا کو, ایتھکس کو اور گورننس کو انٹرچینجبلی یوز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن لا کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں نیو انوویشن ٹیکنالوجیز کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے. انسینٹیوائز مطلب ان کو پروموٹ کرنا ہے. دیر آر اے لاٹ آف نیو انوویشن ٹیکنالوجیز, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بگ ڈیٹا, کوانٹم, 5G, پھر یہ کرپٹو وغیرہ بھی آج کل آ گیا پاکستان کے اندر. اس طرح کی چیزیں جو ہیں, لا کا کام جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کنٹرول کرتا ہے, یہ ہالٹ کرتا ہے, یہ نہیں, بلکہ لا کا کام چیزوں کو پروموٹ کرنا بھی ہے. تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ لا ان چیزوں کو, نیو انوویشن ٹیکنالوجیز کو پروموٹ کیسے کرتا ہے. سیکنڈلی ہم یہ دیکھیں گے کہ لا جو ہے, جو ایگزسٹنگ نیو انوویشن ٹیکنالوجیز ہیں ان کو ریگولیٹ کیسے کرتا ہے. فار ایگزامپل انٹرنیٹ آ گیا, انٹرنیٹ سے پہلے اور بہت سی ٹیکنالوجیز تھیں اور لا نے ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لائرز نے کنٹریبیوٹ کیا اور نیو لاز بنائے. تو یہ بھی تھوڑا سا دیکھیں گے. اور فائنلی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ نیو انوویشن ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ لا کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, یہ ایتھکس اینڈ گورننس کو کیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل بہت سی ایسی ٹیکنالوجیز میں نے ابھی ذکر کیا, ڈیٹا پروٹیکشن, یا آپ لے لیں کرپٹو کرنسیز کا, پہلے کسی نے اس کے بارے میں بات نہیں کی. تو ڈیٹا پروٹیکشن آیا, یہ ڈیٹا ریلیٹڈ ایشوز آئے تو ہمیں سائبر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ بنانے پڑ گئے, ہمیں FIM اسپیشل ونگز بنانے پڑ گئے. اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر بات کر رہا ہے. تو یہ بوتھ سائیڈڈ پروسیس ہوتا ہے. لا بھی نیو انوویشن ٹیکنالوجیز کو پروموٹ کرتا ہے اور نیو انوویشن ٹیکنالوجیز بھی لا کو پروموٹ کرتی ہیں. تو اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہمارے پاس سوسائٹی کے اندر بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں, لا ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے اور دین نیو انوویشن ٹیکنالوجی آتی ہے. نیو انوویشن ٹیکنالوجی از لائک اے اسپلیش ان دا واٹر. آپ تالاب کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اس میں پتھر پھینک دیں, ایک اسپلیش ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پانی دوبارہ سے کام اینڈ کوائٹ ہو جاتا ہے. تو لا ہوتا ہے, پھر کوئی نئی چیز آتی ہے اور اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ لا بن جاتا ہے اور چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں. یہ بندہ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے نیڈ لوڈ. ان دا بگننگ آف 19th سینچری, انڈسٹریل ریولوشن آپ ماشاء اللہ جانتے ہیں, کیا ہوا کہ یورپ کے اندر, برٹن کی بات کر رہا ہوں, لوگوں نے مشینیں انسٹال کرنا شروع کر دیں. مشینیں انسٹال کرنا شروع کر دیں, آٹومیشن کا پروسیس ہونا شروع ہو گیا. مزدور طبقہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ مشینیں آ گئی, ہماری تو نوکریاں گئی, جیسے آج کل ہو رہا ہے. اور کچھ لوگ بتا بھی رہے ہیں کہ جناب مشینیں آ جائیں گی, آپ کا پروسیس آٹومیٹ ہو جائے گا, آپ کے لیے یہ جاب نہیں رہے گی, یہ جاب نہیں رہے گی, یہ جاب نہیں رہے گی. اسی طرح ہوا. اور نیڈ لوڈ جو ہے اس نے کیا کیا, اپنے ہم خیال لوگوں کو لے کر ان فیکٹریوں کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے رابن ہوڈ سٹائل کے اندر. مشینوں کو توڑنا شروع کر دیا تاکہ مشینری استعمال نہ ہو سکے, آٹومیشن کا پروسیس نہ ہو سکے, اور جو ہیں ان کی نوکریاں جو ہیں وہ باقی رہیں. ٹھیک ہے, تو آج بھی ہم ایسا بندہ جو کہ نیو انوویشن ٹیکنالوجیز کو پسند نہیں کرتا, جو یہ سمجھتا ہے کہ نیو انوویشن ٹیکنالوجیز آنے کی وجہ سے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آنے کی وجہ سے میری نوکری چلی جائے گی, ہم اس کو لڈائٹ کہتے ہیں. کہ یہ لڈائٹ ہے کہ یار یہ جو ہے نا پرانے خیال کا جو ہے نا اولڈ مینٹیلٹی یا آرتھوڈوکس مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نیو انوویشن ٹیکنالوجیز ہے, اٹ از ریکارنیشن آف ایوری تھنگ. ہمارے پاس
چیزیں تھیں. مثلاً آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, بہت سی ڈاکومنٹریز دیکھنے کو ملے گی کہ ہمیں مصر جو ہے اس کو جناب جائنٹس جو ہیں وہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, اور بہت سی کانسپریسی تھیوریز ہیں, لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں. سو مینی پیپل تھنک دیٹ اٹ از ریکارنیشن آف ایوری تھنگ وٹ وی آلریڈی ہیڈ. لیکن جب اس طرح کی تصویریں یا اس طرح کے میمز دیکھنے کو ملتے ہیں تو پھر ہمیں ڈیفینیٹلی پریشان ہونا پڑتا ہے, کیونکہ بہت سی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جنہوں نے واقعی ہماری نوکریاں جو ہیں وہ خطرے میں ڈال دی ہیں. مثلاً اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2019 کے اندر میں چائنا کے اندر تھا, اس وقت یہ پہلا کیس آیا, اور یہ کٹنگ جو ہے وہ میں نے اسی لیے سنبھال کے رکھی ہے. اچھا, اس کیس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ چائنیز کورٹ کے اندر ایک کیس ڈیسائیڈ ہوا جس میں دونوں سائیڈز کے وکلاء روبوٹس تھے اور جج اٹ سیلف واز اے روبوٹ. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سارا پروسیس ہی انہوں نے آٹومیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو لا جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انٹلیکچوئل ہے, ہماری انٹیلیجنسیا ہے, ان کی کریٹیکل تھنکنگ یہ ہوتی ہیں, لیکن اب وہ کمپلیٹلی پروسیس آٹومیٹ ہو چکا ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں جس میں ٹیکسیشن ہے یا ٹریفک سگنلز وائلیشنز وغیرہ ہیں, وہ یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آٹومیٹکلی آپ کو چلان آنے شروع ہو گئے ہیں. اسی سال کے اندر 2019 کے اندر ہم نے مائکروسافٹ کا وزٹ کیا, اس کے ہیڈ کوارٹر کا, اور وہاں پہ انہوں نے پراؤڈلی ہمیں ایک روبوٹ سے ملوایا. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ 2019 سے 2025 تک 5-6 سال کی میں بات کر رہا ہوں. اور میرے ساتھ جو بندے گئے وہ سارے اپلائیڈ سائنٹسٹ تھے, ہم کچھ سوشل سائنٹسٹ تھے, اور ہم اس ٹیم سے ملے جنہوں نے پہلا روبوٹ بنایا جو کہ پوئٹری کر سکتا تھا. اور یہ اتنی بڑی بات تھی اس زمانے کے اندر, ہوئے انہوں نے جناب روبوٹ بنا لیا. اور پھر انہوں نے جب ہمیں میکانزم سمجھایا نا سارا کہ کس طرح یہ کرتا ہے, فار ایگزامپل وہ دیکھتا ہے, جو اس کا ویژن ہے وہ آسمان کو دیکھتا ہے, وہاں پہ بادل دیکھتا ہے, اس کو بلو نظر آتا ہے, اسکائی نظر آتا ہے, تو وہاں سے وہ پرسونیفائی کرتا ہے کہ تمہاری آنکھیں جھیل کی طرح گہری جن کا نیلا رنگ, اور بلا 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 اس طرح کر کے نا. لیکن یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اسٹانشنگ سی چیز تھی. اور آج دیکھ سکتے ہیں 5 سال بعد چیٹ جی پی ٹی, آپ اسے کہیں کہ جناب علامہ اقبال کے جو پوئٹری لکھو, یا شیکسپیئر جو ہے اس کی کوئی غزل جو ہے بلے شاہ کے سٹائل کے اندر لکھو, وہ لکھ دیتا ود ان نو سیکنڈ. لیکن اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑی بات تھی. تو پوائنٹ وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر از کہ نیو انوویشن ٹیکنالوجیز نے ایکسپونینشیل گروتھ کیا. اور ایکسپونینشیل گروتھ کا مطلب یہ نہیں کہ 2+2=4 +2=6. ٹھیک ہے, یہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ شطرنج کے خانے کے اندر اس نے کہا کہ ایک چاول رکھو, اگلے میں 2 چاول رکھو, اس کا ڈبل کرتے جاؤ, اس طرح. اور وہ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو چاول ہی ختم ہو جائیں گے پوری دنیا سے. مینز ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی ہے اس ٹیکنالوجی کے اندر. اور یہ بندہ جو ہے, میں اب اس کو بہت ہی, کیونکہ مجھے وہ اسامہ بھائی نے بتایا کہ ہمارا آئی ٹی جو ہے وہ بیچ ختم ہو گیا, تو زیادہ تر سوشل سائنٹسٹ ہوں گے, لیکن کچھ ٹیکنالوجی ہے وہ ان اوائڈیبل ہے. یہ پروفیسر گولڈن مور جو ہیں, یہ انٹل کے فاؤنڈرز میں سے ہیں. انٹل کا کمپیوٹر آپ نے کبھی نہ کبھی اس کو ہاتھ لگایا ہی ہوگا نا. انہوں نے کہا تھا کہ 60s-70s کی بات ہے کہ جو ٹرانزسٹر اس کا سائز ہر 2 سال کے اندر چپ کے اوپر ڈبل ہو جائے گا, اس کا نمبر جو ہے نا ڈبل ہوتا جائے گا. تو مطلب اس کا یہ کہ جب آپ چپ کے اوپر ٹرانزسٹرز لگائیں گے اور اس کا سائز ہر 2 سال بعد ڈبل ہوتا جائے گا, اس کا مطلب کیا کہ سپیڈ اتنی تیز ہوتی جائے گی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مورز لا کو جو ہے وہ کراس کر لیے. اب نہ صرف وہ ڈبل ہو رہا ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پچھلے سال ایک ٹیکنالوجی تھی اور اس سال اس سے بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے وہ دیکھنے کو آتی ہے. تو جو لوگ نو ہاؤ رکھتے ہیں کمپیوٹر کا, ان کے لیے یہ جسٹ ایک گراف کہ ہم نے اراؤنڈ 2015 اور 16 یہ جو i7 کمپیوٹر تھا, ایم شور کہ آپ کے پاس کافیوں کے پاس i7 ہوگا, میرے پاس i9 ہے, اور مجھے یہ سلائیڈ جو ہے کوئی نئی نہیں ملی اپڈیٹڈ. تو اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو کور i7 ہے نا, اس کا دماغ اتنا انٹیلیجنٹ ہے جتنا کہ ایک ماؤس کا دماغ ہوتا ہے, اس کو کورسپونڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیفینیٹلی i9 آ چکا ہے, میرے پاس i9 ہے, آپ کے پاس بھی کئیوں کے پاس ہوگا, تو وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ میں تھوڑی سی نا فزیک کی بھی بات کرنا چاہوں گا کہ 2004 کے اندر ہمارے پاس ایسی کارز تھیں جو کہ بیئرلی چل سکتی تھیں, اور اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے وہ کیمراز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور نیویگیٹر اور ادھر ادھر سینسر وغیرہ جو لگائے ہوئے ہیں. لیکن پھر بہت ہی جلد ہم نے اس طرح کی کارز جو ہیں, ٹیسلا کارز آ گئیں جو کہ فلی آٹومیٹڈ ہیں اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ لوگ جو ہیں ان کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت جلد ہم نے جو ہے اس کی فزیک کو جو ہے, اور اس میں یہ
اس کا سینسری سسٹم ہے, الگورتھم کس طرح کام کرتا ہے, اور یہ اپنے پاٹی لوہاری کی ٹریفک جو ہے یہ اس طرح چلتی ہے. 2006 کے اندر ہمارے پاس روبوٹ تھا جو کہ بیئرلی سٹیئرز چڑھ سکتا تھا. 2017 کے اندر ہمارے پاس روبوٹ ہے جو کہ بیک سمرساٹ کر سکتا ہے, یعنی کہ بہت ہی ایڈوانس روبوٹ فزیکلی اسپیکنگ. اور 2018 کے اندر بوسٹن روبوٹکس آپ دیکھیں, بس اس پہ جا کے یوٹیوب کے اوپر آپ کو بڑی حیران کن ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی اس روبوٹ اور اس کی کیٹیگری کے. اور جسٹ کپل آف منتھس اگو ہمارے دوست ایلن ماسک نے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ روبوٹ انٹروڈیوس کروایا, اور آپ سنیں اس کی آواز سنیں. بہت سے لوگ جو ہیں, بہت سے ریئل سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ یہ روبوٹ نہیں ہے, یہ کوئی انسان ہے جو کہ کنیکٹڈ ہے تھرو وائی فائی اور سم تھنگ, اور اس کے پیچھے کوئی بندہ جو ہے بول رہا ہے, یعنی کہ بہت ایڈوانس. ہم نے صرف اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں, انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز کے اوپر کام نہیں کیا, ہم نے اس کی فزیک کو بھی امپروو کیا. اور دیٹس وائی آج ہمارے پاس نیئر ہیومنز روبوٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو مورس لا جو تھا کہ ہر 2 سال بعد ٹرانزسٹر کی تعداد جو ہے ڈبل ہو جائے گی, ہم نے اس کو بائی پاس کر لیا. تو اب آتے ہیں کویشچن کی طرف, جو کہ ٹاپک تھا, بیک گراؤنڈ ذرا زیادہ ہو گیا, کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کیا. اچھا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ سبجیکٹیو ہے ابھی تک. سبجیکٹیو سے مراد یہ کہ ہر بندے کی اپنی ڈیفینیشن ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. کچھ بندوں کے لیے ابھی تک مائکروسافٹ ورڈ کے اندر جو کہ اسپیلنگ کی مسٹیکس ہوتی ہیں ان کو سجیشن ملتی ہیں, ان کے لیے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. آپ اوبر یا کریم وغیرہ ڈرائیو کرتے ہیں, اس میں بیٹھتے ہیں, نیویگیشن لگی ہوئی ہے, ٹیک رائٹ ٹیک لیفٹ, کچھ لوگوں کے لیے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. گوگل ٹرانسلیٹ جو ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن ہر بندے کے لیے ایک سبجیکٹیو ڈیفینیشن ہے, لیکن کچھ ایسی ڈیفینیشنز ہیں جن پہ ہم ایگری ہو چکے ہیں سائنٹسٹ. فار ایگزامپل سپر انٹیلیجنس. سو سپر انٹیلیجنس کیا ہے کہ ایسی مشین جو کہ انسان کا کام ایٹ اے مچ بیٹر سپیڈ, ایٹ اے مچ بیٹر کوالٹی کر سکتا ہے. اور یہاں پہ ایک ڈسٹنکشن آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب ہم سپر انٹیلیجنس یا آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس کو میں انٹرچینجبلی یوز کر رہا ہوں, جب ہم کہتے ہیں کہ آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا روبوٹ جو کہ انسان کے ہر کام ایٹ اے مچ بیٹر سپیڈ, ایٹ اے مچ بیٹر کوالٹی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے آپ کے موبائل کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کر رہے ہیں, وہ نیرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. میوزک لگا دو, میوزک چل جاتا ہے, یہ نیرو انٹیلیجنس ہے, وہ صرف ایک کام کر سکتا ہے. لیکن جو آرٹیفیشیل جرنل انٹیلیجنس ہوگی اس کو آپ جو بھی کام کہو گے, یا آرٹیفیشیل جرنل انٹیلیجنس جرنل, یعنی کہ وہ ہر کام جو ہے وہ کر سکے گا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں سپر انٹیلیجنس. سپر انٹیلیجنس کا مطلب یہ کہ ایٹ اے مچ بیٹر سپیڈ, ایٹ اے مچ بیٹر کوالٹی وہ کر سکے گا. تو مشینز ہیو فنڈامنٹل ایڈوانٹیج which gives them overwhelming superiority over humans. اور میں نے آپ کو دکھایا کہ فزیک میں وہ انٹیلیجنٹ بنتے جا رہے ہیں, کیلکولیشنز میں انٹیلیجنٹ, آٹومیشن تو ویسے ہی ہمارے پاس آ چکی ہے. تو ہر چیز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے ہیومنز کو آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں. فار دا سیک آف کمپیریزن, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس البرٹ آئنسٹائن اور ہیومنز جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا. مشین سپر انٹیلیجنس ول بی دا لاسٹ انوینشن ہیومنز ول نیڈ ٹو میک, اور اس کے بعد وہ خود سے خود بناتے جائیں گے اور خود سے خود وہ جو ہے اپنا کام چلاتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ کویشچن ہے, اس کا جواب میں نے سنا ہوا ہے, میں صرف تھوڑا سا بریک لینے کے لیے کویشچن ڈالے ہوئے ہیں. آپ کے اندازے سے وہ کون سا سال ہوگا جس میں ہم ایسا روبوٹ بنا لیں گے جو کہ آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس امبیڈڈ روبوٹ ہوگا, یعنی کہ ہیومن لیول کیپیبلٹیز اس کے اندر ہوں گی. کیا آئیڈیا آپ کے اندر, کیا سوچتے ہیں؟ 2030, 2045, 2050 یہی سننے کو ملتا ہے, اور یہی جو ہے وہ ایک رف ایسٹیمیشن ہے, لیکن ہم نہیں جانتے, مے بی مچ سونر, اور ریگارڈلیس آف کانسپریسی ہو سکتا ہے کہیں بن بھی گیا ہو جس کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو. لیکن یہ آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ جو آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس ہوگی وہ انٹیلیجنس کے اسپیکٹرم کے اوپر سم ویئر دیر فال کرے گی. جس طرح یہ ایک ولیج ایڈیٹ, یا ایک آپ ولیج ایڈیٹ سے اچھا کوئی مجھے لفظ جو ہے وہ نہیں ملا, یہاں پہ کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں, صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہ ایک انکوالیفائڈ پرسن جو کہ ہم یوزلی کہتے ہیں کہ یہ ہے. اور البرٹ آئنسٹائن کے اندر اگر انٹیلیجنس کا کمپیریزن کریں تو وہ یہاں ہے, تو جو آرٹیفیشیل سپر انٹیلیجنس ہوگی وہ اسپیکٹرم پہ کہیں آگے جا کے فال کرے گی. ٹھیک ہے جی.
یہ ایک ہائپ سائیکل ہے, آن اینڈ آف آپ اس کو دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ ہم ٹیکنالوجیز کو بنا رہے ہیں. ہائپ سائیکل سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی ہائپ ہوتی ہے, پھر ایک اسٹڈی فیز کے اندر وہ آ جاتے ہیں. جیسے آج کل LLMs ہیں, لارج لینگویج ماڈلز ہیں, جنریٹیو AI کا دور ہے, ٹھیک ہے. اور یہ چیز جو ہے نا تھوڑی سی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا فلاسفی کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ ہم وی آر اسٹینڈنگ ایٹ دس پوائنٹ ویئر وی ہیو اچیوڈ آرٹیفیشیل نیرو انٹیلیجنس, جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہم نے اچیو کر لی ہے. نیکسٹ بینچ مارک کیا ہوگا, ہم آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس اچیو کریں گے, یعنی کہ ایک ایسی مشین بنائیں گے جو کہ انسان کا کام ایٹ اے مچ بیٹر اسپیڈ, ایٹ اے مچ بیٹر کوالٹی کر سکے گا ہر کام. اور اس کے بعد نیکسٹ بینچ مارکس جو ہیں وہ یہاں پہ ہوں گے. فار ایگزامپل ہیومن 2 ہوگا, اور اسپیس کالونائزیشن ہوگی, اور آپ نیٹ فلکس پہ جا کے وہ مووی سیریز کا کیا نام ہے اپلوڈ وہ دیکھیں کہ پاسبلٹی ہوگی کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک روبوٹک باڈی کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا سکے. اچھا, اب یہ شائی فائی چیزیں نہیں ہیں, ان پہ کسی نہ کسی لیبارٹری کے اندر کام ہو رہا ہے, اور میں اس کی ایگزامپلس بھی آپ کو کچھ دوں گا. ایموشنز انسٹال کرنا کسی مشین کے اندر ٹیکنیکلی کوئی مشکل کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. عموماً جو ہمارے کولیگز ساؤتھ ایشیا والے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس میں کیسے ہم ایموشنز اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ انسٹال کریں گے, تو اس کو انسٹال کرنا ٹیکنیکلی کوئی مشکل کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لا, ایتھکس اینڈ گورننس پہ آنے سے پہلے کچھ ایگزامپلز آپ کو دینا چاہوں گا جہاں سے آپ کو کمپیریزن کرنے میں آسانی ہوگی کہ لیگلی اسپیکنگ یہ کتنا مشکل کام ہو رہا ہے. یہاں پہ کچھ ایگزامپلز میں آپ کو دوں گا جو کہ ہمارے لیے لیگلی بہت چیلنجنگ ہے, اور ان کے پرپورشنل آپ خود سے جو ہے وہ آئیڈیا لگا لیں گے کہ آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس ہمارے لا ریگولیشنز کے لیے کتنی چیلنجنگ ہوگی. فار ایگزامپل آپ کا DNA, آپ اس DNA کو کسی ویب سائٹ پہ جا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس سے پیسے کما سکتے ہیں. ہم نے لیب ٹیسٹ کرواتے ہوئے کبھی نہیں سوچا کہ جو بچا ہوا ہمارا خون ہے وہ کہاں پہ جاتا ہے, اس کو کس طرح ڈیکمپوز کیا جاتا ہے, کسی نے بھی نہیں سوچا. ہو سکتا ہے کوئی اس سے پیسے کما رہا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے ہاتھ میں چلا جائے جو کہ کوئی ایسا بایولوجیکل ویپن بنائے جو کہ آپ کے اسپیسیفک جینیٹک مٹیریل کو ہی جو ہے وہ ڈسٹرائے کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہو. اور لیگلی اسپیکنگ ہمارے پاکستان کے اندر تو لاز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں ایک ڈسکشن ہوئی جب کراچی کے اندر انہوں نے ملک بینک بنایا کہ جو خواتین اپنا ملک ڈونیٹ کر سکتی ہیں, جو ان بچوں کو ان ماؤں کو دیا جائے گا, اور اس پہ پھر کتنی کنٹروورسیز ہوئیں اور پھر اس پہ ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی کیونکہ ریلیجسلی اسپیکنگ اس میں چیلنجز نکل آئے جس پہ کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈیزائنر بیبیز جو ہیں وہ اویلیبل ہو جائیں گے. اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں جو آلریڈی اویلیبل ہیں. ان فیوچر اٹ ول بی پاسبل کہ آپ اس کی آنکھوں کا رنگ, اس کا انٹیلیجنس لیول, اس کی ہائٹ, اس کا اسکن کلر وغیرہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی ہو رہی ہیں کسی نہ کسی صورت کے اندر. بایو بوٹس جو ہیں, سائبروگ کا آپ نے لفظ سنا ہوگا, ہاف مٹیریل اور ہاف بایولوجیکل باڈی. آپ جائیں بوسٹن روبوٹکس ہے یا MIT لیب نے بنائے ہوئے ہیں, وہ خود بخود ریپروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کی اپلیکیشنز تو ہیں کہ وہ جناب نیرو چیزوں میں جا سکتے ہیں, وہاں سے جا کے جو ہے وہ کیمرے سے کوئی چیز جہاں پہ آپ نے دیکھنی ہو وہ دیکھ سکتے ہیں, کوئی چیز لانی ہو وہ لا سکتے ہیں. لیکن اٹس اسٹل اے چیلنج کہ جب آپ جو ہے یہاں تک کہ اس میں خود سے ریپروڈکشن ہو رہی ہے تو یہ ڈیفینیٹلی ایک لیگل چیلنج ہے. اور اسی طرح یہ جو چیز ہے ہم آج تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں ان کی بائنگ اینڈ سیلنگ اور ڈونیشن جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے یا لیگلی الاؤڈ ہے یا نہیں ہے. اور اس میں ڈفرینٹ پرسپیکٹیو جو ہیں وہ ہمیں آن اینڈ آف جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں. اسی طرح 3D پرنٹڈ باڈی آرگنز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح اسٹیم سیلز کو لے کر اس کو جناب لیب کے اندر گرو کیا جاتا ہے. پھر ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پگ کے اوپر جو ہے ہیومن ایئر کو جو ہے اگا کے تو اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. کرائیونکس فار ایگزامپل ایک ویری انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. کرائیونکس یہ ہے کہ جب آپ مرنے لگیں تو آپ کمپنی سے رابطہ کریں, کمپنیاں کام کر رہی ہیں. والٹ ڈزنی جو ہے اس نے اپنی باڈی کو کرائیون کیا ہوا ہے. آپ کمپنی سے رابطہ کریں, وہ آئیں گے آپ کی باڈی کو لے جائیں گے, جا کے مشین کے اندر رکھ دیں گے, اور اگلے 25 یا 50 سال میں جب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوگی تو وہ پھر آپ کو دوبارہ جو ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی فلم نہیں چل رہی, یہ واقعی ہی کام اس طرح کے جو ہے نا ہو رہے ہیں. تو آٹونومس روبوٹک سرجری فار ایگزامپل
اچھا میں ان سوالوں کے جوابوں کی طرف آؤں گا جو آپ کے دماغوں میں گھوم رہے ہیں نا جو ان کی طرف آئیں گے ابھی اینڈ پہ نا. تو آٹونومس روبوٹک سرجری فار دا سیک آف ایگزامپل کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ڈیوینچی جو ہے انسٹرومنٹ ہے, اس پہ بیٹھ کے میں نے خود یہ کیا ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے چائنا میں بیٹھ کے آپ کیلیفورنیا کے اندر کسی کی سرجری کر دیتے ہیں, اور پھر اگر تھنگز گوز رانگ تو کون اس کا جو ہے نا وہ ایٹ فالٹ ہوگا, وہ بندہ جس نے آپریٹ کیا ہے, یا وہ بندہ جس نے مینوفیکچر کیا ہے, یا وہ بندہ جس نے امپورٹ کیا ہے, یا جو ہسپتال ہے جس نے وہ انسٹال کیا ہے, یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ابھی ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں لیگلی, ایتھیکلی اینڈ گورننس پرسپیکٹیو کے حوالے سے, امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ. اچھا یہ ایک ڈائریکٹلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن اسٹار لنک کا آپ سن رہے ہیں کہ وہ ایلن ماسک نے جو ہے وہ کر لیا, SCCP کے ساتھ رجسٹر ہو گیا, اور بہت جلدی جو ہے وہ آ رہی ہے یہاں پہ اسٹار لنک یہاں پہ. اچھا اب یہ ہے کہ وہ کس طرح پرووائڈ کر رہا ہے کہ وہ ایک اسپیس شپ ان ویری نان ٹیکنیکل سینس کہ وہ آئے گی پاکستان کے اوپر اور انٹرنیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی, ٹھیک ہے نا. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, یا وہ جاسوسی کر رہے ہیں, یا وہ کوئی اور کسی قسم کا ڈیٹا جو ہے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, یا کچھ بھی کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا بات کو. اور اس میں پھر آٹومیشن آپ لگا دیں تو وہ اور انٹرسٹنگ بن جائے گا. اور اسی طرح نینو میڈیسنز جو ہیں, نینو مینس کہ وہ ملی میٹر سے بھی چھوٹے سائز کی میڈیسن آپ کو دے دیتا ہے ڈاکٹر. جس طرح آپ نے کانسپریسی سنی کہ جناب کووڈ-19 کی ویکسین کے اندر انہوں نے کچھ ڈالا ہوا ہے جو کہ آپ کو پاکستان کی انٹیلیجنس جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, سو آن. تو اسی طرح نینو میڈیسن فار ایگزامپل ہمیں چاہیے, اور اس کے اندر آپ کیا نام لیتے ہیں, کوئی چیز آپ ڈال دیں ایسی جس سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ واقعی یا وہ ایز اے بایولوجیکل ویپن جو ہے وہ یوز ہو سکے. تو یہ ڈیفینیٹلی کچھ ایسی چیزیں ہیں. اور پھر یہ 6G کو جب کوانٹم کمپیوٹنگ کے ساتھ مکس کیا جائے گا, آپ امیجن کر سکتے ہیں یہ کتنا بڑا بوم ہوگا فیوچر کے اندر. جب ہائی سپیڈ 5G ہے نا اور 6G پہ کام ہو رہا ہے, اور 6G کو جب آپ کوانٹم کمپیوٹنگ کے ساتھ مکس کر کے کوئی چیز بنائیں گے تو پھر جو ہے نا اس کے مزے آ جائیں گے. اب جو ٹیکنالوجی کے کنسرنز ہیں مین یوزلی جو ہمارے دماغ کے اندر ہوتے ہیں, یہ جو پچھلی میں نے آپ کو اگزامپلس دیے ہیں نا, ان کو ابھی ہم پروجیکٹ کریں گے آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس کی سینس کے اندر. یہ میں نے وہ اگزامپلس دی ہیں کہ لا کس طرح ریگولیٹ کر رہا ہے. جو سیکنڈ کویسچن آپ کو یاد ہوگا شروع میں نے بتایا تھا کہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کو لا ریگولیٹ کرتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو وہ بتایا کہ ہمارے لیے ابھی کتنے چیلنجز ہیں اس کے اندر, اور آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس جو ہے وہ ابھی آنی ہے. اچھا یوزلی ہمارے کنسرنز جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جناب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی, ہماری نوکری چلی جائے گی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ لڈائٹس کے زمانے سے آٹومیشن ہو رہی ہے اور نوکریاں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس پہ اکثر جو ہے ہمیں لیگلی سروس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹچ کرتا رہتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو کہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہے اور وہ اکاؤنٹنٹ کا کام کر رہی ہے, اور ایک لڑکی ACCA کر کے یا CA کر کے آ گئی ہے اور اس کو انہوں نے ریپلیس کر دیا. وہ عورت جو ہے وہ رو رہی ہے کہ میں 2 سال بعد میں نے ریٹائر ہونا تھا اور یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں, انہوں نے مجھے جو ہے وہ کر دیا ہے یا جو بھی ہے. اچھا اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے مطابق اس میں کس کا فالٹ ہے؟ اس میں اس عورت کا فالٹ ہے, یا اس میں اس کمپنی کا فالٹ ہے, یا اس میں اس ینگسٹر کا فالٹ ہے جو اس کو ریپلیس کر رہا ہے؟ کیا آپ کے خیال سے کس کا فالٹ ہے؟ میرے خیال سے عورت کا فالٹ ہے. اس بوڑھی عورت کے سامنے یہ ساری ایڈوانسمنٹس ہو رہی تھیں اور اس کو نظر آ رہا تھا کہ سونر اور لیٹر یہ کام ہو جانا ہے, اور اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی اپ گریڈیشن کرتی, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر چیزیں انویسٹ کرتی, ٹھیک ہے. اور اب جب اس کی ریپلیسمنٹ ہو گئی ہے تو وہ رو رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ فالٹ جو ہے اس عورت کا زیادہ ہے, کیونکہ اس کے سامنے کئی سالوں تک یہ چیزیں ہوتی رہیں اور اس نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر توجہ نہیں دی. اور پھر لاس آف جابز اور انکم انکویلٹی, اب اس پہ ٹائم لگانا جو ہے نا, پرائیویسی ورسز سیکورٹی. فار ایگزامپل ہمیں کیمرے چاہیے یا ہمیں پرائیویسی چاہیے؟ اگر ہمیں پرائیویسی چاہیے تو پھر سیکورٹی پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا, سیکورٹی چاہیے تو پھر ہمیں پرائیویسی پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا, اینڈ سو آن. اس طرح کی جو ہے نا ہم بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیبیٹس اینڈ ڈسکشنز کر سکتے ہیں. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے متعلقہ جو بگ کویسچنز ہیں لاز اینڈ گورننس پرسپیکٹیو سے, اس میں سب سے بڑا کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آٹونومس آؤٹ پٹ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے جو وہ خود سے کرتا ہے, اس کا مالک کون ہے؟ جو آپ نے LLM کے ذریعے ایسے جنریٹ کر دیا ہے
ڈیفینیٹلی آپ نے پرومپٹ دیا ہے لیکن اس کا مالک کون ہے. اسی طرح وہ کوئی آرٹ پیس بناتا ہے یا کوئی چیز ڈیزائن بناتا ہے تو اس کا مالک کون ہے, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. لیکن یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا بڑا سوسائٹل چیلنج ہے کلچرلی اسپیکنگ. فار ایگزامپل ان دا کیس آف جاپان, آپ جائیں یوٹیوب کے اوپر دیکھیں, آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے ہولوگرامس کے ساتھ شادیاں کی ہوئی ہیں, روبوٹس کے ساتھ شادیاں کی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب روبوٹ مر جاتا ہے تو وہ پھر اس کا باقاعدہ جنازہ پڑھاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر مونک جو ہے وہ آ کے اس کو جو ہے اس کی ریچولز وغیرہ جو کرتا ہے. تو یہ ایک الارم, پیپل جو ہیں وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے بلکہ اس کے اندر اپنے سینٹیمنٹس بھی انویسٹ کر رہے ہیں جو کہ اس کو مزید کمپلیکیٹڈ بنا دیتا ہے. فار ایگزامپل میرے چائنا کے اندر اس اے آئی انجینئر نے ایک روبوٹ بنایا اور پھر اس نے کہا کہ مجھے اس کا پاسپورٹ بھی چاہیے, کانفرنس پاس بھی چاہیے, اور مجھے اس کے جو ہیں وہ تمام لیگل رائٹس بھی چاہیے. اور یہ ڈیفینیٹلی ایک چیلنج ہے جس کو پاکستانی سوسائٹی کبھی بھی جو ہے وہ اکاموڈیٹ نہیں کر سکتی ہے, اور اس پہ کبھی بھی ہم ڈسکشن جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اگلے 5-10 سالوں میں جب ہوگی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے اس پہ پہلے ایک دفعہ بات کی ہوئی ہے. اچھا, اب 1-2 ایگزامپلز ہیں جن میں سے ایک ایگزامپل یہ ہے. ساؤتھ کوریا کا ایک اسٹارٹ اپ ہے, لنک میں نے دیا ہوا, میں شیئر کر دوں گا سلائڈز آپ کے ان کے ساتھ. انہوں نے ایک ورچوئل ریالٹی میٹا ورس کے اندر ایک ماں کی اس کی ڈیڈ ڈاٹر کے ساتھ ملاقات ارینج کرائی. یہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس نے گلوز پہنے ہوئے تھے اور اپیرنٹلی وہ سینس بھی کر رہی تھی جب وہ بیٹی کو ٹچ کرتی. بہت یعنی کہ نا, ہم تو ویسے پاکستانی کو بڑے سخت دل لوگ ہیں, لیکن جب اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں نا, مذاق نہیں اڑا رہا, تو وہ واقعی ایک دفعہ نا جس طرح وہ بیٹھ کے وہاں پہ کھاتے ہیں دونوں, اس کی بیٹی اور یہ, اور وہ سمجھ رہی ہے. اب پھر اس پہ باقاعدہ جو ہے ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ جو ورچوئل ریالٹی والے یا یو وی ایکسپیرینس یا ویژول کمیونیکیشن ایکسپرٹس ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح مور ریئلسٹک بنایا جائے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں جن میں آپ امبیڈ کر رہے ہیں ملٹیپل ٹیکنالوجیز اور لوگوں کو ایکسپیرینس کرا رہے ہیں. اب میں یہاں پہ اس کو اوپن اینڈڈ چھوڑ رہا ہوں, اس کے لا ریگولیشنز اور ایتھک کو میں اوپن اینڈڈ چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے کہہ دیا نا, بہت مزہ آیا دیکھ کے, کئیوں کو جو ہے وہ بہت ہی سینسٹیو لگے اور سو آن. ٹھیک ہے, تو ویسے سوچنے والی یہ چیز ہے. اسمارٹ کنٹریکٹ ہیں بلاک چین بیسڈ. اچھا, یہ لا کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ چیز آ رہی ہے آج کل کہ ورچوئل ریالٹی گیمز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل سیکنڈ ورلڈ, ون آف دا اولڈسٹ ون, کوئی کس کر رہا ہے, یہ نہیں کر رہا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایک اواتار بنا لیتے ہیں ورچوئل ریالٹی کے اندر, اور آپ ایک دوسری لائف جینا شروع کر دیتے ہیں. مثلا اس لائف میں آپ پروفیسر ہیں, اس لائف میں آپ میوزیشین بن جاتے ہیں, اور اسی طرح پھر آپ انٹریکٹ کرتے ہیں. جناب آپ کو یاد ہوگا فیس بک جب نئی نئی شروع ہوئی تھی تو گیمز اس طرح کی آتی تھی, فارم ولا ٹائپ, جو ہے نا صبح صبح اٹھ کے آپ نے پودے کاٹنے ہوتے تھے, صبح صبح اٹھ کے پانی دینا ہوتا تھا ان کو. تو اس طرح کی یہ گیم ہے کہ لوگ جو ہے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے زیادہ تر ٹائم جو ہے اپنے اواتار کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. اور یہ اتنا سیریس ہوتا جا رہا ہے, فار ایگزامپل کہ ایکچوئل کیسز آ رہے ہیں کورٹ کے اندر. امریکہ کے اندر ایک ڈیزائنر نے کیس کیا کہ اس بندے کا جو اواتار ہے اس نے میری بلڈنگ کو کاپی کیا. ہو سب کچھ گیم کے اندر رہا ہے, لیکن انٹلیکچوئل پراپرٹی کا ریئل کیس جو ہے وہ ریئل کورٹ کے اندر آ گیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جہاں پہ کیسز ویسے ہی 25-25, 30-30, 50-50 سال لے لیتے ہیں, وہاں پہ اگر اس طرح کی ایک رجیم جو ہے وہ کیسز کی ڈال دی جائے تو اس کو آپ جو ہے وہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں فیوچر کے اندر. اور لائک لاسٹ ایئر آپ نے انڈیا کے اندر اور بہت سے ملکوں میں اس طرح کے کیسز ہو گئے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ورچوئل ریالٹی کے اندر جو ہے میرے ساتھ اس بندے کے اواتار نے جو ہے وہ برا سلوک کیا یا جو ہے مجھے ہراس کیا. اس طرح کے کیسز بھی جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو آپ اس کا میگنیچیوڈ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہے. اچھا, یہ جو فیشیل ریکگنیشن ٹیکنالوجی ہے اس کی بھی میں اگزامپل دینا چاہوں گا. بہت سے لوگ آپ میں سے ایسی انسٹیٹیوٹ میں آتے جاتے ہوں گے جہاں پہ وہ فیشیل ریکگنیشن کرتے ہیں. اب کلچرلی اسپیکنگ بہت سے ایسے ملک ہیں جن میں بہت سے کلچرل سمبل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے علاقوں کے اندر آپ سر پہ پگڑی پہنتے ہیں, ہاتھ میں کوئی ڈنڈا سوٹا پکڑتے ہیں, کوئی لمبا چوغا پہنتا ہے, یا آپ ناردرن ایریا میں چلے جائیں تو وہاں پہ کوئی ویپن وغیرہ جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل چیز ہے رکھنا.
اب آپ نے فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی ہے وہ امپورٹ کی ہے کہاں سے؟ یو ایس سے. جب آپ اس مشین میں سے گزرتے ہیں تو وہ آپ کو ریکگنائز کرتا ہے ایز اے تھریٹ, اور وہ اولڈ پرسن یا ہمارا جو جس کو ہم چودھری صاحب کہتے ہیں رسپیکٹڈ پرسن, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پگڑی کی توہین ہو رہی ہے یا میرے جو ہے کیا نام لیتے ہیں آؤٹ فٹ کی توہین ہو رہی ہے. اور جب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی امریکہ سے امپورٹ کی ہے, یہ چائنا سے کی ہے, یہ یورپ سے کی ہے, پھر اس کے ذہن میں سب کانشیسلی جو ہے وہ بائسز جو ہیں وہ آتے ہیں. اس کا علاج انہوں نے کیا کیا کہ اب جو ٹیکنالوجیز فیشیل ریکگنیشنز آ رہی ہیں وہ صرف اتنی چیز پہ فوکس کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور مور اسپیسیفکلی آپ کا ریٹنا جو ہے وہ اسکین ہوتا ہے, اور باقی جو ریسرچ ہے وہ اتنے سے ہو رہی تاکہ یہ حجاب والا بھی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سالو کی جا سکیں. اور یہ کنہوں نے ان کو بتایا؟ ہمارے جیسے سوشل سائنٹسٹ, کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر یہ جو کلچرل نارمز ہیں آپ کو ان سے ابائڈ بائی کرنا پڑے گا. ول بائنگ اینڈ سیلنگ آف کانشیس روبوٹس کنسیڈر ایز سلیوری؟ بتائیں کہ ایک ایسا روبوٹ انٹیلیجنس اور کانشیس جو ہے, ہر انٹیلیجنٹ بینگ جو ہے وہ کانشیس ہوتی ہے یوزلی, اور ضروری نہیں کہ ہر کانشیس چیز جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہو. تو کانشیس روبوٹ جب ہمارے پاس ہوگا ان کی بائنگ اینڈ سیلنگ جو ہے وہ سلیوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مسئلہ آ گیا نا ایک. اور وہ ہیومن رائٹس والے جو کہ ویجیٹیرینز فار ایگزامپل, کہ جناب پودوں کے اندر یہ ہے تو اس کو ہم کھا رہے ہیں تو ہم ان کو کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا چیزوں کو. اچھا, اب بالکل فائنل جو ہے وہ میں ڈسکشن کی طرف آ رہا ہوں, اور یہاں سے میری جو ریسرچ آن گوئنگ ریسرچ ہے وہ شروع ہو رہی ہے, اور میں اس کو لیس ٹیکنیکل اور مور انڈرسٹینڈیبل بنانے کی کوشش کروں گا. مختلف سوسائٹیز اور مختلف کنٹریز کے اندر جو روبوٹس کے متعلق ہماری پرسیپشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. فار ایگزامپل چائنا کے اندر روبوٹ کو ایز اے ٹول لیا جاتا ہے, ایز این انسٹرومنٹ لیا جاتا ہے, کیونکہ کنفیوشس نے کہا تھا کہ آپ کی فیملی جو ہے صرف وہی ہے جو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, آپ کا باپ اور آپ کا بہن اور آپ کی بھائی. وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ روبوٹ جو ہے وہ آئے گا آپ کی فیملی کا حصہ بن جائے گا, آپ اس سے شادی کر لو گے, یہ کر لو گے, وہ نہیں, وہ اس کو ایز اے ٹول لیتے ہیں. جاپان کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایز اے پارٹنر لیتے ہیں, دے آر انویسٹنگ سینٹیمنٹس, وہ ان سے شادیاں کر رہے ہیں, وہ ان کو ایز اے کوازی ممبر آف سوسائٹی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ ویسٹرن سوسائٹیز کی طرف چلے جائیں تو وہ اس کو ایز اے تھریٹ لیتے ہیں. اور تھریٹ کہاں سے آتا ہے؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ ان موویز پہ آتا ہے, کیونکہ ہر مووی جس کے اندر روبوٹس وغیرہ دکھائے جاتے ہیں وہ ان کو ایز اے ٹرمینیٹر اور ایز اے کیا آپ کہہ سکتے ہیں ولن ہی شو کرتے ہیں, اور اس لیے ان کا جو ہے سب کانشیسلی یہ دماغ بن چکا ہے کہ یہ روبوٹس جو ہیں وہ ایک تھریٹ ہیں. اب پاکستانیوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کس لائن کو فالو کرتے ہیں. میرے خیال سے زیادہ تر ہم ویسٹ والی طرف ہی جا رہے ہیں, کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کے اتنا کلوز نہیں ہیں. زیادہ تر جو ڈیٹا فیڈ کیا جا رہا ہے وہ ویسٹرن ڈیٹا ہے, اور اس لیے ہمارا بھی یہی تھنکنگ بن چکا ہے کہ یہ جو ہے روبوٹس ہیں وہ ایک تھریٹ ہیں, اور ہمیں ایک ڈیفینسو پوزیشن جو ہے وہ لینی چاہیے. روبوٹ کے اندر کس طرح کی اخلاقیات, ذرا جاگو, یہ بڑا ایک جو ہے نا فیوچرسٹک ٹاپک آج ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ, کہ روبوٹ کے اندر کس طرح کی اخلاقیات کوڈ کی جائیں گی. یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہم اے آئی الائنمنٹ پرابلم کہتے ہیں, کہ ہاؤ ٹو الائن دا روبوٹک ویلیوز ود ہیومن ویلیوز, کہ کس طرح کی ویلیوز جو ہیں وہ روبوٹ کے اندر انسٹال کی جائیں گی. اور تھوڑی سی دیر پہلے میں نے آپ کو اگزامپلس دی ہیں کہ یہ ایک اٹ سیلف چیلنج ہے کہ ہمارے پنجاب کی ویلیوز سندھ اور سندھ کی ویلیو کے پی کے سے مختلف ہیں. تو اسی طرح آپ مینوفیکچرنگ میں آ جائیں, آپ امریکن ویلیوز روبوٹ کے اندر انسٹال کر رہے ہیں, چائنیز کر رہے ہیں, یورپین کر رہے ہیں, کس طرح کی کر رہے ہیں. اور پھر اس طرح کی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ٹیکنالوجی کے ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے. یہ اے آئی الائنمنٹ پرابلم ہے. بڑی دفعہ آپ نے یہ ایگزامپل دیکھی ہوگی, اس کو ایک دفعہ پھر سے دیکھتے ہیں کہ سیلف ڈرائیونگ کارز جو ہیں آ چکی ہیں, ٹیسلا کی کارز اور بہت سی کمپنیز کی کار آ چکی ہیں. اب آپ نے اس کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے کہ جب اس طرح کا سینیریو آئے کہ اس کے پاس چوائس ہے کہ ایک اولڈ لیڈی کے اوپر سے گزر جائے یا ایک چھوٹے بچے کے اوپر سے گزر جائے. یہ کلاسک ٹرالی پرابلم ہے فلاسفی کے اندر. تو وہ کس طرح سے ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ بچی کے اوپر سے گزرے گا یا وہ اولڈ لیڈی کے اوپر سے گزرے گا. تو ہائپوتھیٹیکل سینیریو اٹ سیلف ہے, لیکن یہ ایک ایگزامپلری ایشو ہے, ایتھیکل ڈائلیما ہے, جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی سینیریوز کے اندر, جو کہ اور ڈیفینیٹلی بہت سے ہوں گے,
بڑا چیلنجنگ ہے اپلائیڈ سائنٹسٹ کے لیے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس طرح کی اخلاقیات اس کے اندر امبیڈ کر دی ہیں. پھر وہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ مختلف کمپنیز جو ہیں یا مختلف کنٹریز ایون وہ ڈفرینٹ اے آئی ایتھکس پرنسپلز بناتی ہیں. آئی بی ایم کے، گوگل کے، مائکروسافٹ کے اپنے اے آئی ایتھکس پرنسپلز ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں، یورپین یونین ہے فار ایگزامپل، چائنا ہے، وہ اے آئی ایتھکس پرنسپلز بناتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو بھی ٹیکنالوجی انسٹال ہوگی ان میں جو ایتھیکل پرنسپلز ہوں گے وہ اس طرح سے ہوں گے. پاکستان کے اندر ابھی اے آئی ایتھکس پرنسپل نہیں بنے. جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو انہوں نے منسٹری آف آئی سی ٹی نے ایک پرپوزل دیا تھا اے آئی پالیسی کے اوپر، جس پہ میں نے 16 صفحوں کا کمنٹ جو ہے وہ جمع کروایا تھا، جس کا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، ایکنالجمنٹ ہی نہیں کی. ٹھیک ہے، تو پھر میں نے بھی اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ایسے تو پھر ایسے ہی سے پاکستان کے اندر بھی اے آئی ایتھک پرنسپلز جو ہیں وہ بننے چاہیے تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہماری ویلیوز یہ ہیں کورسپونڈنگ ٹو نیو انوویشن ٹیکنالوجیز، اور یہاں پہ جو مینوفیکچر ہوگی ٹیکنالوجی ہے یہاں پہ جو آئے گی وہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز یا ایتھیکل پرنسپلز کو فالو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. بالکل اینڈ پہ پہنچ چکا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ فلاسفی جب شروع ہوتی ہے تو ہم اپنے دماغ بند کر لیتے ہیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر اسٹینڈنگ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ہسٹری کہ جب مشینز کی ہیومنائزیشن ہو رہی ہے. مشین کی ہیومنائزیشن سے مراد یہ ہے کہ مشینوں کو ہم مور کلوز ٹو ہیومن لا رہے ہیں، اور دوسری طرف انسانوں کی میکنائزیشن ہو رہی ہے کہ ہم یہ آل دوز گیجٹس اور موبائل فون اور ٹیکنالوجی ڈپینڈنسی اس طرح جو وہ ہو رہا ہے. اچھا، یہ آپ کو فوٹو یاد ہوگی، میں نے شروع میں آپ کو دکھائی تھی. اب یہ ایک سلائیڈ کے اندر جو ہے نا میرا پی ایچ ڈی کا ورک ہے، اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے. جو ویسٹرن پرسپیکٹو ہے ان کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی مشین جو کہ صرف فزیکل ورلڈ کے اندر ہی آپریٹ کرتی ہے، اور ہم بینگ مسلمان یا پاکستانی یا ریلیجس یا اسپریچول ان جرنل سینس ہمارے لیے پری ایگزسٹنس بھی ہے. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی کچھ ہوا اور ہمارے مرنے کے بعد بھی کچھ ہوگا. اور اسی طرح اگر ہم ان کریچرز کی بات کریں کہ یہ جناب ایلیفنٹ ہے اور یہ ہے اور ڈائناسور آئے اور چلے گئے، ان کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سی کریچرز ہیں. مثلا جن کا کنسیپٹ ہے ہمارے پاس، اور جو ہیں فرشتے ہیں فار ایگزامپل، ان کو ہم کس پیٹرن میں یا کس اسپیکٹرم میں یہاں پہ کس طرح اکاموڈیٹ کریں گے، اور پھر ہمارا اسپریچول ورلڈ اور جو کلچرل کاسمولوجی ہے اس کا کیا ہوگا. اور ان سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو ویسٹرن اپلائیڈ سائنٹسٹ ہیں وہ فزیکل ورلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر، اور ان کا جو میتھڈ آف انویسٹیگیشن ہے اپسٹمولوجیکلی اسپیکنگ وہ کیا ہے، وہ ہے سینسری ایکسپیرینس، ریزن، ایکسپیریمنٹس، لاجکس اینڈ سو آن. جبکہ ہم مسلمان یا اور اسپریچول لوگ جو ہیں ان کے پاس دوسرے سورسز آف نالج بھی ہیں، جن کے اندر ہمارے پاس ٹیسٹمنی، اتھارٹی، میموری، انٹویشن، وجدان اور وحی وغیرہ کے تصورات بھی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس ایک مور سیریس کنسرن ہے، کیونکہ ہمارا جو تھنکنگ پروسیس ہے یا جس ڈائمینشن سے ہم چیزوں کو لیں گے وہ مچ مور براڈر ہے ان لوگوں سے جو ابھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. میں نے اپنا پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے، اور یہ چیز جو ہے اگلے 5-10 سالوں کے اندر جو ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا، ہمارا فلسفہ یہ ہے، یا جب میں کہتا ہوں ہمارا فلسفہ تو میرا اور میرے کولیگز اور ہمارے پروفیسرز، وی شوڈ اسٹرائیو فار این اے آئی انیبلڈ سسٹینیبل سمبیوٹک سوسائٹی. اچھا، اس کو میں اب لیس ٹیکنیکل اور مور انڈرسٹینڈیبل بنانے کے لیے آپ کو اردو میں بتاتا ہوں کہ جس طرح آج سے کچھ سال پہلے انسان انسانوں کا قتل کر رہا تھا، ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے تھے فار دا سیک آف لینڈ، پراپرٹی، ویمن اور اینی تھنگ، ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن پھر ہم نے انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ رہنا سیکھ لیا ان اے پیس اینڈ ہارمنی. ٹھیک ہے نا جی. تو ایون کہ حملے ہو رہے ہیں لیکن نارمز موجود ہیں، لوگ بری چیز کو برا ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح آج سے پہلے کسی نے بھی پلانٹس کے بارے میں یا ویجیٹیبلس کے بارے میں یا ٹریز کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ نیومرس ایسی جو موومنٹس ہیں وہ چل رہی ہیں ہیومن رائٹس والی، جو کہ کہتے ہیں کہ اینیملز ہیو رائٹس اور پلانٹس ہیو رائٹس، اور اگر ہم یہ نہیں کہتے تو ہم پولوشن کو برا سمجھتے ہیں اور سسٹینیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اینیملز ہیں،
تو جس طرح ہم نے انسانوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہے، ہم نے جانوروں پرندوں چرندوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہے، اسی طرح ہمیں روبوٹس کے ساتھ امن کے ساتھ اور ہارمنی کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا، بیکاز ان فیوچر وی ول بی ڈیپینڈنگ آن دیم اینڈ دے ول بی ڈیپینڈنگ آن اس. سو یہ ہے ہمارا کنسیپٹ اے آئی انیبلڈ سسٹینیبل سمبیوٹک سوسائٹی، کہ جس میں ہر طرح کی کریچرس آرٹیفیشل اور نیچرل جو ہیں وہ ایک ہارمنی کے ساتھ رہیں گی اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گی.